کنٹرول اور حد میں رہنا سیکھیں۔ میں آپ کو اس کے اوپر ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آگ ایک کثیر المنافع چیز ہے، اس کے بغیر انسان کا کچھ بھی گزارا نہیں ہے۔ یہ آگ ہر قسم کے اناج اور ہر قسم کے گوشت کو ہمارے کھانے کے قابل بنا دیتی ہے، سردیوں میں ہمیں راحت دیتی ہے، اور بہت ساری ناکارہ چیزوں کو ہمارے کھانے کے ہمارے قابل استعمال بنا دیتی ہے۔ آپ کے سامنے کی بات ہے حضرت جی، بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل قابل استعمال نہیں ہوتی، لیکن آگ اس کو قابل استعمال بنا دیتی ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس آگ کی صلاحیت تب تک مفید ہے جب تک پوری طرح کنٹرول میں رہے۔ آپ جب چولہا جلاتے ہیں تو ایک مقررہ مقدار میں آگ کو بھڑکنے کی اجازت دیتے ہیں، مگر سوچئے یہی آگ حد سے باہر نکل جائے تو آپ کا پورا گھر جل جائے اور شہر جل جائے، اور بعض اوقات پورے جنگلات کو آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بس یہی اصول ہے کہ کنٹرول میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے۔ دنیا کی ہر چیز میں کار فرما ہوتا ہے، مثلا ہوا اگر ہلکے اور ٹھنڈے انداز میں چلتی رہے، بہت ہی بڑی بات کرنے لگا ہوں حضرت، اگر ہوا ہلکے اور ٹھنڈے انداز میں چلتی رہے تو اس سے روح کو سکون ملتا ہے، حواس میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہی ہوا جب حد سے بڑھ جائے اور آندھی طوفان کی شکل اختیار کر لے تو کتنے نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اسی طرح کھانا پینا، کام کاج، مشینری، ہوا، پانی اور اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز جب تک کنٹرول میں رہے وہ فائدہ مند رہتی ہے۔ حضرت جی اس بات کو یاد رکھنا، جب تک جو چیز کنٹرول میں رہتی ہے وہ اس وقت تک، اس ٹائم تک وہ فائدہ میں رہتی ہے، اور ورنہ وہی مفید جو چیز ہوتی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ چیز تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ جس کو ہم اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں وہی چیز جب کنٹرول اور حد سے باہر نکل جائے وہی چیز ہمارے لیے بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ہم انسانوں کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ جب تک کسی کنٹرول میں رہتے ہیں تب تک فائدے میں رہتے ہیں، اور جو نہیں جب ہم کنٹرول سے باہر ہونے تو آفتیں شروع ہو گئیں۔ جب ہم لوگ کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں نا تو ہمارے اوپر مصیبتیں، آفتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کل ایک بہت ہی بری وبا چل رہی ہے کہ ہر شخص کو آزادی کی غلط چاہت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بیٹا والدین کا فرمانبردار ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ تم آزاد ہو کر جیو۔ اگر کوئی بیٹا اپنے والد کی بات کو مانتا ہے، اس کی ہر بات کے اوپر جی کرتا ہے، اس کو ہر بات، اپنے والد کی ہر بات کے اوپر وہ جی کے ساتھ جواب دیتا ہے تو لوگ اس کے کان بھرتے ہیں، نہیں آپ ایسا نہ کریں، آپ کو ایک اجازت دی گئی ہے، آپ آزاد ہو کر جیو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ تم آزاد ہو کر جیو۔ ملازم اپنے مالک کی کنٹرول میں ہو تو اس کو یہ محسوس کروا دیا جاتا ہے کہ تم قید میں ہو۔ یہ لفظ آزادی ایسی خطرناک اصطلاح بن چکی ہے کہ کئی نادان بچے اسی طرح والدین سے آزادی حاصل کر کے اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ جو بچے اپنے والدین سے چلے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، پھر وہ اپنی زندگیاں تباہ کر کے بیٹھے ہیں۔ معاشرے میں دیکھیں حضرت، کئی کم عقل عورتیں اپنے خاوند سے آزاد ہو کر اپنی زندگی خراب کر چکی ہیں۔ یہ بات بہت بڑی اہم ہے۔ کئی عورتیں ہیں دیکھنا آپ معاشرے میں جو اپنی زندگیوں کو اب خراب کر چکی ہیں۔ اس پر ایک بہت اہم بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے ماتحت، جب آپ کسی کے نیچے اور کنٹرول میں ہوتے ہیں تو آپ اس کی قید میں نہیں ہوتے۔ جب آپ کسی کی بھی کنٹرول یا اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کسی کے بھی حضرت، آپ کا بھائی ہے، آپ کا والد ہے، آپ کا چاچو ہے، آپ کا ماموں ہے،
تو آپ یہ بات کبھی نہ سوچنا کہ آپ اس کی قید میں ہو، بلکہ آپ ایک حد میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو چیز بھی آزاد ہو کر حد سے باہر نکل جاتی ہے تو اس کا نفع کم اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی صلاحیتیں بڑھنے کی بجائے کم شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک کامیاب فرد بن کر زندگی گزاریں تو کنٹرول اور حد میں رہنا سیکھیں۔ اطاعت اور فرما برداری کو بھی کبھی غلامی نہ سمجھیں، خود کو پابند بنائیں اس کے۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ آپ کسی کے کنٹرول میں ہیں، کسی کے ماتحت ہیں، اس کو کبھی غلامی یا اس کو قید مت سمجھنا، کیونکہ آزاد اس دنیا میں صرف شیطان ہے، جبکہ بندہ تو ہمیشہ بندہ ہوا ہو رہا ہے۔ جی بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بندہ ہوا رہتا ہے، جو صرف آزاد ہے نا وہ صرف شیطان ہے، شیطان۔ بندہ تو صرف بندہ ہوا ہوتا ہے، کیا آزاد صرف شیطان ہے اس دنیا کے اندر، باقی جو بندہ ہے نا یہ ایک بندہ ہوا رہتا ہے۔ آپ کنٹرول اور حد میں رہیں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے۔